بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر لیوے ایمان کے بدلے تو وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ آیتیں چند آیات سے لے کر کے یہاں تک اور آگے بہت دور تک یہودیوں کی شرارتیں اور ان سے متعلق چیزیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے آ رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح تورات نازل ہوئی ایک مشت، اسی طرح آپ پر قرآن کریم بھی ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں اترتا ہے؟ ایک طرف تو یہودیوں کی طرف سے یہ سوال ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین مکہ نے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا ارنا اللہ جہرتاً، کہ اے موسیٰ اگر آپ نبی برحق ہیں تو ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیے، اگر آپ صحیح نبی ہیں تو آپ کا تو اللہ سے تعلق ہوگا، آپ اگر چاہیں تو اللہ کو ہمارے سامنے دکھا سکتے ہیں، تو ایسا کیجئے ہمارے سامنے اللہ کو دکھائیے، ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ پر بھی اور آپ پر بھی یقین کریں گے۔ تو اسی طرح کا سوال بعض کفار و مشرکین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ تو اسی طرح بعض مسلمانوں نے بھی بے جا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوال کیا تھا، اسی طرح بعض مسلمانوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس طریقے سے بے تکے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے اس سے پہلے کیے تھے، کیا تم بھی اس طرح کے بے تکے سوالات کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو لوگ بے جا سوال کرتے ہیں ان کا مقصد سوال کا صحیح جواب حاصل کر کے اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں گھمانا چاہتے ہیں اور اپنے کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں وہ صحیح راستے سے گمراہ ہونے والوں میں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ بے جا سوال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو چیز پیش آ چکی ہے اور جو چیز پوچھنا ہے وہی اسی سے متعلق سوال کرنا ہے۔ بے جا سوالات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بے جا سوالات کی وجہ سے
پابندیاں بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے بیجا سوالات کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور پھر ان کو عمل کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، پھر وہ اپنے نبی کو جھٹلا دیتے تھے۔ اسی طرح جب روایات میں آتا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے یا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر کسی نے دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی خاموشی توڑی اور پھر فرمایا کہ بیجا سوال نہ کرو، جو حکم میں کروں اس پر عمل کرو اور جس سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ بیجا سوالات کی وجہ سے پابندیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور بیجا سوالات کرنے والا عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خارجہ ابن زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کسی پیش آمدہ چیز سے پہلے، یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال آدمی کرے اس سے پہلے کہ وہ چیز پیش ہی نہ آئی ہو، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو چیز پیش آنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق احکامات بیان کر دیتے ہیں، اس سے متعلق مسائل وقت کے علماء پر کھول دیتے ہیں۔ جو چیز پیش ہی نہیں آئی ہو اس کے پیچھے مت پڑو، جب تک تو ہم اہل علم کو آرام کرنے دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی ان کے سامنے موجود تھے، تو لوگوں نے بہت زیادہ سوالات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا شمار اہل علم میں ہوتا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب کوئی زیادہ علم رکھنے والا آدمی کسی مجمع میں، کسی عام مجمع میں آتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے جو اپنے دل میں جو آتا ہے اسے پوچھ لیں، اسے سوالات پر سوالات اس سے کریں۔ تو اسی طریقے سے لوگوں نے اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوالات کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جو صحابی اس وقت موجود تھے غالباً حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، حارث ابن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ آخر اتنا سوال کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت حارث نے کہا کہ بس یہ لوگ پوچھیں گے اور خاموش بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے، وہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیجا سوالات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، تو صحابہ نے کسی بارے میں پوچھنا شروع کیا اور پوچھتے، جب کوئی آپ علیہ السلام کوئی حکم بیان فرماتے تو صحابہ آپس میں پہلے اس سے متعلق سوالات کرنا شروع کرتے، اور جب ان کے آپس میں سوالات کے جوابات کا حل نہیں ہو پاتا تو بالآخر یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا اور آپ سے لوگ پوچھتے کہ لوگ اس سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، اور اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ علیہ السلام اس کا جواب اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ دیتے، نہیں تو پھر وحی کا انتظار کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجربات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابتداءً حلال تھیں
لوگوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کیا، جس کی بنا پر وہ چیزیں بعد میں حرام کر دی گئیں، بعد میں پابندی ان پر عائد کر دی گئی۔ تو اس لیے جو چیز پیش آ چکی ہے اس کا سوال کرنا، اس سے متعلق اگر آپ کو معلومات حاصل کرنا ہو تو پیش آمدہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ جو چیز پیش ہی نہیں آئی ہو اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص پر لعنت بھیجا کرتے تھے، اس شخص کو بہت برا بھلا کہتے تھے جو کسی غیر پیش آمدہ مسائل کے بارے میں پوچھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر لعنت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھی کیسا آدمی ہے کہ کوئی بات پیش ہی نہیں آئی، لوگ اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سوالات اور جوابات کا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کو بھی کمال سمجھتے ہیں اور ہر سوال کا جواب دینے کو بھی کمال سمجھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کسی مجلس میں بہت سارے سوالات کیے گئے، ان میں سے اکثر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایک ہی مسئلے کو مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان سے بھی پوچھے، ان سے بھی پوچھے۔ مسئلے کا حل اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس پر، تو جس سے آپ کو مناسبت ہے اور جس پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ فلاں صاحب سے صحیح مسئلہ معلوم ہوگا، آپ اس سے معلوم کر لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے۔ بیجا سوالات کرتے پھرنا، اس سے انتشار بڑھے گا، اس سے عمل کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں چل کر کے آدمی اس پر عمل ہی کر نہیں پاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات ذہن میں لیے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ناجائز کام ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جواز کی صورت نکل جائے۔ یعنی آج کل جو عجیب و غریب قسم کے ٹرانزیکشن ہیں یا مالی معاملات ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں، چائن لنک جو بزنس وغیرہ ہے، ان کے بارے میں صاف طور پر یہ بات آ چکی ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن لوگ اسے گھما پھرا کر کے پوچھتے ہیں۔ آج سود زیادہ عام ہے، حلال طریقہ کاروبار بہت نادر ہے، بہت کم ہو چکی ہے، اس لیے محنت کر کے آدمی کما لے وہی سب سے بہترین کمائی ہے۔ آج نوجوانوں کا ایک خاص ذہنیت یہ بنتی جا رہی ہے کہ محنت کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ نفع کما لیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ اور اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ سب سے بہترین روزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دی ہے جس میں محنت لگی ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنتی انسان کی تعریف فرمائی اور اس کے لیے دعائیں فرمائیں، اور اس کے سلسلے میں برکت کے وعدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذخیرے میں بیان فرمائے۔ آج نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا کاروبار ہاتھ لگ جائے کہ بس اس میں 10-15 روپے ڈال دیا جائے اور وہ پیسہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ یعنی ہر ایسا پیسہ جس میں کوئی محنت نہ ہو، یقیناً وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی محنت کر کے، مجاہدات برداشت کر کے بہت کچھ کماتا ہے، اس میں بھی آج کل بینکنگ کے ایسے سسٹم موجود ہیں جس کی وجہ سے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور جو صراحتاً حرام ہے اس کے بارے میں ہم بدل کر کے سوالات کر کے اسے کسی بھی طریقے سے اسے جائز بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بے جا سوالات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کا اور اس آیت کا یہی منشا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ بے جا سوالات سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ وہی جو میں نے بات بتائی تھی کہ کوئی آیت، کوئی حکم نازل ہوتا تھا، لوگ سوالات پر سوالات کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی تھی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایسی موقر اور معزز جماعت عطا فرمائی تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صحابہ کی جماعت عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ضروری سوال کرنے سے رکتے بھی نہیں تھے اور بے ضرورت سوال کرتے بھی نہیں تھے. بہت سے مسائل وہ ہیں جو حضرات صحابہ کے سوال کرنے سے امت کو معلوم ہوئے ہیں. اگر صحابہ سوال نہیں کرتے تو امت کے سامنے اس کا حل نہیں پیش ہوتا، اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا. اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو غیر ضروری ہیں، حضرات صحابہ نے اس سے اپنے آپ کو بچایا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 13 مقامات، صرف 13 مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یسألونک، صحابہ تم سے پوچھتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ تم سے خمر اور یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، شہر حرام اور اس میں جنگ و جدال کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. اسی طرح یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں